السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواہ ابن ماجہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہے، اس سے کبھی نہ کبھی زندگی میں کے کسی نہ کسی موڑ پر غلطی سرزد ہو ہی جاتی ہے۔ گویا گناہ و غلطی کر لینا اس کی فطرت ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی اور خطا کو تسلیم کر کے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ یہ ہونا چاہیے انسان سب سے بہتر اور سب سے اچھا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، تمام اولاد آدم گناہ کرنے والے ہیں اور گناہ کرنے والوں میں بہترین توبہ کرنے والے ہیں۔ انسان سب سے بہتر اور اچھا وہ ہے جس سے گناہ سرزد ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، فوراً وہ اپنے رب سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کر لو۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم خالص سچی توبہ کر لو، اور اس نیز گناہوں سے توبہ کرنے والے کے تمام برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 70 کے اندر ارشاد فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو لوگ توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گویا کہ جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، یقیناً میں دن میں 100 مرتبہ اس سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ دوسری ایک روایت کے اندر آتا ہے 70 مرہ، 70 مرتبہ، یعنی وہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، جنت کی بشارت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں اپنے رب سے 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ ذرا ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں، اپنے رب سے کتنا استغفار کرتے ہیں اور کتنا توبہ کرتے ہیں، اور جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ توبہ اور استغفار کرنے والے تھے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل
حتى تطلع الشمس من مغربها. اللہ تبارک و تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے. یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا یا جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. اسی طریقے سے بنو اسرائیل کے ایک بندے نے 100 قتل کرنے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی. توبہ کے فوراً کے بعد اس کی موت آ گئی. عذاب اور رحمت کے فرشتے دونوں آئے. عذاب اور رحمت کے فرشتے دونوں آ کر جھگڑنے لگے اور کہنے لگے اسے کون لے کر کے جائے گا. ملائکہ رحمت نے کہا وہ تائب ہو کر توبہ ہو کر آیا تھا اور دل کو پوری طرح متوجہ سے وہ اللہ کی طرف آنے والا تھا، لہٰذا ہم اسے جنت کے اندر لے کر کے جائیں گے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس نے کبھی کوئی بھلائی کا کام کیا ہی نہیں ہے، کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کی شکل میں فرشتہ بھیج کر ان کے مابین فیصلہ کروا دیا اور اس کا یہ ٹھکانہ جنت بن گیا. وہ جنت کے اندر چلا گیا. کیسے؟ اس نے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، دل سے توبہ اور استغفار کرنے والا تھا، استغفار کیا اور اسی وقت اس کی موت آ گئی. اللہ رب العالمین نے اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر کر دیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی 2 آدمیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگا جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا، دونوں جنت میں داخل ہوں گے. یہ قتل ہونے والا اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا قتل شہید کیا گیا تھا. پھر اللہ نے اس کافر قاتل کو توبہ کی توفیق دے دی اور وہ مسلمان ہو کر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. میرے بھائیوں، گناہوں کو مٹا دینا یہ سب سے بڑی چیز ہے. انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. زندگی کے بھروسے پہ گناہ سے نہ پیار کر، پہلے ہی لمحہ کر توبہ، نہ زندگی پہ اعتبار کر. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. الہ العالمین کثرت سے توبہ کرنے والا بنا دے. الہ العالمین جو ماضی کے اندر خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.